بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں یہ کیا انسانی حقوق کی وزیر ہیں یا صرف خواتین کے حقوق کی وزیر ہیں؟ کیونکہ یہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مردوں کے حقوق سلب کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ بڑی احمقانہ تجویز انہوں نے یہ دی ہے کہ پنجاب کے پاکس میں یا صرف لاہور کے پاکس میں، کیونکہ واقعہ لاہور میں ہوا تھا، مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے کہ وہ لاہور کے نہیں ہے یا پنجاب کے نہیں ہے، بہرحال لاہور کے پاکس میں وہ کہتی ہیں کہ مردوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے، یعنی مرد اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ صرف خاتون کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے یا فیملی کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، وہ اکیلا داخل نہیں ہو سکتا۔ کیسی احمقانہ تجویز ہے کہ آپ خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں لیکن مردوں کے حقوق کو آپ سلب کر رہے ہیں۔ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ اس کو بند کر دیں؟ یہ تجویز بنیادی طور پر شاید یہ آئی تھی کہ خواتین کے داخلے پر کے اوقات جو ہیں وہ محدود کر دیے جائیں، یعنی خواتین ہر وقت داخل نہ ہو سکیں بلکہ ان کا مخصوص اوقات ہوں، اور مردوں کے اوقات جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جمنیزیمز جو ہیں اس میں بھی ہوتا ہے کہ جی خواتین کی ایکسرسائز کا ٹائم یہ ہے، مردوں کی ایکسرسائز کا ٹائم یہ ہے، تو چلیں وہاں تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ فیملی پارکس ہیں اور پارکس میں داخلے پر جو ہے وہ آپ پابندی لگا رہے ہیں۔ آپ تجویز یہ دے رہی ہیں کہ خاتون جو ہے وہ اس کو تو ہر وقت داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے لیکن مردوں پر داخلے پر پابندی لگا دیں۔ تو یہ کیسی تجویز جو ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ دے رہی ہیں؟ اب آج میرے ساتھ کیا ہوا، میں یہاں لاہور میں ایک پارک ہے وہاں پر واک کیا کرتا ہوں، میں جان بوجھ کے ابھی نام نہیں لے رہا اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں نام پارک کا کیوں نہیں لے رہا۔ تو میں وہاں واک کیا کرتا ہوں، اکثر وہاں جایا کرتا ہوں۔ پچھلے 20-25 دن سے میں لاہور میں نہیں تھا یا مصروف تھا، کراچی گیا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی کچھ مصروفیت چل رہی تھی۔ تو میں مینار پاکستان والے واقعے کے بعد آج واک کرنے کے لیے گیا، تو جب میں واک کرنے کے لیے گیا تو مجھے گیٹ پر روک لیا گیا، کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں جا سکتا؟ تو مجھے کہا گیا کہ آپ اکیلے مرد ہیں تو اکیلے آپ نہیں جا سکتے، فیملیز کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کب سے ہوا؟ تو بتایا گیا کہ یہ مینار پاکستان کے واقعے کے بعد سے یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ کوئی اکیلا مرد پارک میں داخل نہیں ہو سکتا واک کے لیے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، شرمندگی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا۔ تو میں نے پھر پہلے تو میں نے سوچا کہ اس پر ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک دھماکے دار ویلاگ کیا جائے، اس پر سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر لکھا جائے اور اس پر جو ہے وہ کالم لکھا جائے، لیکن پھر میں نے سوچا موقف تو لے لیا جائے۔ یاسر گیلانی صاحب کو میں نے فون کیا جو کہ PHA کے ہیڈ ہیں، تو میں نے یاسر گیلانی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا تو کچھ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا کہ ایسا کچھ زیر غور ہے؟ تو یاسر گیلانی صاحب نے اچھی بات کی، سمجھدارانہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ زیر غور بھی نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ داخلے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کسی بھی شخص کا یہ حق ہے کہ وہ پارک میں جائے، چیزوں کو مینج کرنا چاہیے، ناخوشگوار واقعات کو ہونے سے روکنا چاہیے، پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ یاسر گیلانی صاحب کا موقف سن کے تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلیں ایسی کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہونے جا رہی۔ یہ تجویز جو ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کی وہ احمقانہ ضرور ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن پھر بھی سوال میرا یہی تھا کہ یہ ہوا کیسے؟ تو پھر جو ڈائریکٹر پارکس ہیں مصباح ڈار صاحب، میری ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس پہ حیرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز امپلیمنٹ ہی نہیں کی ہم نے، کیسے ہو گیا؟ پھر جس پارک میں جاتا ہوں اس کے انچارج سے میری بات ہوئی فون پر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط فہمی کی بنیاد پر مس کمیونیکیٹ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ پھر یہ ہوئی ہے اس ایشو پر کہ فیصلہ تو نہیں ہوا، اعلان بھی نہیں ہوا، امپلیمنٹ بھی جو ہے وہ کسی آرڈر کے تحت نہیں ہوا، لیکن اس کو غیر اعلانیہ طور پر کہیں نہ کہیں مینیج کر کے امپلیمنٹ اس لیے کیا گیا کہ ناخوشگوار واقعہ اگر ہو گیا تو یہ ہمارے گلے پڑے گا، ہم اس کو بھگتتے رہیں گے، تو بہتر یہ اس کو بند کر دو۔ لیکن جس لیول پر بھی جہاں پر بھی یہ ہوا ہے، اگر اب کہا جا رہا ہے کہ جی گارڈ کی غلطی ہے کہ گارڈ نے روکا، چلیں اگر گارڈ کی غلطی ہے یا جس کی بھی ہے، یہ گارڈ نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہوگا، چلیں میں مان لیتا ہوں سب کا موقف کہ گارڈ نے اپنے طور پر فیصلہ کیا، تو گارڈ نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا، تو اب جو ہے وہ یہ کہ ناخوشگوار واقعہ ہونے سے روکا جائے، تو مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا۔ بہرحال میں نے اس لیے پاک کا نام نہیں لیا کیونکہ پھر آپ ٹریس کریں گے کہ میں کس کی بات، کیونکہ اس میں میری اب بات ہو گئی ہے آفیشیل سے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو پھر مجھے جو شیریں مزاری صاحبہ جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں ان سے مجھے ان کے اس احمقانہ تجویز پر اور زیادہ افسوس ہوا کہ اگر آپ کا ویژن یہ ہے کہ بند کر دو، کوئی مسئلہ ہوا بند کر دو، مینیج نہ کرو، مینیج کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، بند کر دو، اور وہ تجویز دے رہی ہے کہ مردوں کے داخلے پر پابندی لگا دو، یعنی اگر کوئی صحت مند سرگرمی میں کوئی آ ہی رہا ہے واک کرنے بیچارہ پارکوں میں تو اس کو بھی مت آنے دو کہ وہ واک بھی مت کرے۔ آپ ریس کورس پارک چلے جائیں، ہزاروں لوگ روزانہ واک کرتے ہیں، آپ سب پہ پابندی لگا دیں گے کہ واک نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ لال پل پہ یا چبرجی میں بیٹھ کے چرس پیئیں وہاں پہ بیٹھ کے۔ تو عجیب و غریب سی منطق ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ کیا منطقیں دیتی پھر رہی ہیں۔ اینی وے ایک چیز جو آج ہوئی ہے، عائشہ اکرم نے کل جو شناخت پریڈ کا عمل کیا، اب شناخت پریڈ کے عمل میں کیا ہوا کہ 10 لوگوں کو کل میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ 10 ملزمان کو اس نے پہچانا، اور میں نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ ملزمان کو مکس اپ کر کے پیش کیا گیا عائشہ کے سامنے، یعنی اس میں کچھ وہ لوگ تھے جو مینار پاکستان واقعے کے بعد جن کو پکڑا گیا تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو پہلے سے قید تھے، اور ان کو بھی مکس اپ کر کے پیش کیا گیا تاکہ عائشہ پتہ نہیں پہچان سکتی ہیں یا نہیں پہچان سکتی ہیں، دیکھیں تو صحیح وہ صحیح ملزم پہچانی ہے یا نہیں۔ تو جناب 4 ملزمان انہوں نے غلط شناخت کیے ہیں، 6 درست شناخت کیے ہیں۔ وہ جو 4 غلط شناخت کیے ہیں اس میں سے ایک 9C کا ملزم ہے، یعنی کو منشیات فروشی کا ملزم ہے، ایک 302 کا ملزم ہے جو منشیات فروشی کا ملزم ہے، وہ 6 مہینے سے جیل میں، اور ایک جو ہے اس میں 302 کا ملزم ہے وہ 2 سال سے جیل میں ہے، اس کو بھی اس میں پیش کیا گیا تھا 302 کے ملزم کو بھی، تو اس کو بھی شناخت کر لیا کہ جی یہ بھی مینار پاکستان کے اس واقعے پر موجود تھا، تو اور 2 اسی طرح سے اور ملزم تھے جو پہلے سے جیل میں تھے۔ تو عائشہ کو بتایا گیا کہ یہ تو پہلے سے جیل میں، آپ ان کو شناخت کر رہی ہیں، تو عائشہ اکرم نے کہا کہ نہیں مجھے شک ہے کہ یہ بھی وہاں پر موجود تھے، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو یہ شناخت پلیٹ کا عمل ہوا ہے اب۔ لیکن وہ جو 6 لوگ جو پہچانے گئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق اپنا اقبال جرم کر لیا کہ ہاں وہ وہاں پر اس وقت موجود تھے، لیکن ان کا حصہ کتنا تھا اس ساری ہلڑ بازی میں یہ بھی تعین ہونا باقی ہے۔ البتہ باقی جو افراد ہیں جو 100-150 اور بندے پکڑے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کا کیا ہوگا، تو اس پر جو میری اب بات ہوئی ہے متعلقہ لوگوں سے اور ذمہ داران سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ اب عدالت میں ان کا کیس بنا کے پیش کیا جائے گا، اور ان کا امکان یہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ان کو شناخت کے عمل میں عائشہ نے نہیں پکڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو عائشہ نے نہیں پہچانا ان میں سے بھی اگر کوئی ملزم ہوا تو صرف عائشہ کی شناخت نہ کرنے کی بنیاد پر اس کو کیوں چھوڑ دیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو 6 پکڑے گئے ہیں، نام تو 400 کا آ رہا تھا، تو یہ پھر عائشہ اکرم سے ہی سوال ہوا آفیشیلز کی طرف سے کہ بھئی آپ تو 400 بندوں کا کہہ رہی ہیں، تو یہاں آپ 6 نہیں پہچانے جا رہے آپ سے، تو آپ آگے کیسے شناخت کریں گی، کیسے چلے گا یہ؟ تو عائشہ نے کہا نہیں میرے ملزم 400 نہیں ہیں، میرے جو ملزمان ہیں وہ 12-15 ملزمان ہی ہیں جو زیادہ آگے تھے اور جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو اس پر جو ہے وہ پھر اب کیا ہوگا کہ اب 6 لوگ پکڑے گئے ہیں، یعنی اگر 15 ملزمان ہیں تو 6 پکڑے گئے ہیں، 10-11 باقی بچے ہیں، تو ان 10-11 کے لیے مزید اب گرفتاریاں ہوں گی۔ تو پولیس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، پولیس کو مزید گرفتاریاں کرنی ہے۔ یہ کل 104 لوگ ہیں جو عائشہ کے مینار پاکستان والے واقعے میں پکڑے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو 155 کی فگر بتائی تھی، وہ 155 یوں بنتے ہیں کہ ایک اور FIR بھی درج ہوئی ہے جو اسی واقعے کے آگے پیچھے جنگلہ توڑنے کے ملزمان ہیں، ان کو بھی پکڑا ہوا ہے، تو وہ کل 155 ہیں، ان میں سے 104 یہ ہیں جو عائشہ کے واقعے کے الزام میں پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہے اس میں کہ 4 غلط لوگوں کو شناخت کیا عائشہ نے، اور وہ جو 4 لوگ ہیں وہ 2-2 سال سے یا 6-6 8-8 مہینے سے پہلے سے جیل میں، اور ان کو غلط شناخت کر لیا گیا۔ 6 جو ہیں وہ اقبال جرم کر چکے ہیں، اور باقی کی رہائی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ چھوٹ جائیں گے شک کی بنیاد پر، یا ثابت نہ ہونے کی بنیاد پر، یا شناخت پلیٹ میں نہ آنے کی بنیاد پر۔ تیسری خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف تگڑا ایک ریفرنس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ یہ سورسز، نیب کے جو سورسز ہیں میرے، وہ یہ بتاتے ہیں، کچھ میڈیا پہ میں نے خبر بھی چلتے دیکھی ہے اور پھر میں نے اس کو اپنے سورسز سے کنفرم بھی کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایک آمدن سے زائد اثاثوں کا تگڑا سا کیس ریفرنس تیار ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں کے انکوائری سٹیج پر ہی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے عدالت سے بیل لے لی تھی۔ اچھا، جب یہ بیل ہوئی تھی، آپ میری پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھ رہے ہیں، جب یہ بیل ہوئی تھی تو میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ججز نے ایک سوال کیا، فیصل بخاری صاحب ہوتے تھے نیب کے وکیل، ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ دولت بنائی، آمدن سے زائد اثاثے بنائے، اور انسداد منشیات والے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے منشیات بیچ کے یہ اثاثے بنائے، تو یا تو اثاثے انہوں نے منشیات بیچ کے بنائے، یا یہ اثاثے انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کر کے بنائے، تو یہ اثاثے دونوں جگہ سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ آرگومنٹ تھا جو رانا ثناء اللہ کے وکلاء نے استعمال کیا تھا۔ اسی آرگومنٹ کو ججز نے فیصل بخاری صاحب کے سامنے رکھا، تو فیصل بخاری صاحب نے کہا تھا کہ یہ اثاثے انہوں نے دونوں طریقوں سے بنائے، یعنی انہوں نے منشیات بیچ کے بھی بنائے ہوں گے، وہ ان کا کلیم ہے، لیکن ہمارا کلیم یہ ہے کہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے بھی انہوں نے اثاثے بنائے۔ لیکن بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کو بیل مل گئی تھی، اور ان کی ضمانت دے دی گئی تھی ججز کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ تو اب وہ پھر انکوائری سے انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ گیا، انویسٹیگیشن سے اب وہ ریفرنس کی سٹیج پہ چلا گیا۔ میری خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی 200 ملین کا ریفرنس بنا کے جو ہے وہ بھیج دیا گیا اسلام آباد،
اور وہاں سے جیسی منظوری آتی ہے تو یہ ریفرنس فائل ہو جائے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب ایک اور ریفرنس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب، عائشہ اکرم کا معاملہ، اور پھر جو پارکس میں داخلے والا معاملہ ہے. میں اس میں جاتے جاتے پھر یہ کہوں گا کہ خدا را کچھ عقل و ہوش کے ناخن لیں شیرین مزاری صاحبہ، اور آپ جو ہے وہ اس طرح کی احمقانہ تجاویز نہ دیں کہ جو ہے وہ مرد پارک میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی یہ سوسائٹی صرف خواتین کے تحفظ کے لیے نہیں، مردوں کے حقوق کے لیے تحفظ کے لیے بھی ہونی چاہیے. اب میں اس میں ایک امپورٹنٹ نقطہ جو میں بھول گیا، میں پہلے بات کرنا چاہتا تھا، اب اچانک میرے ذہن میں دوبارہ آ گیا ہے. اچھا ہوا بھی آ گیا، ورنہ ویڈیو ختم کرنے کے بعد آتا. دیکھیے اس سارے واقعے میں، اور یاسر گیلانی صاحب سے بھی میں یہی بات کر رہا تھا، اس سارے واقعے میں ایک قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. سب سے پہلی جو خلاف ورزی ہوئی ہے نا قانون کی، وہ عائشہ اکرم کی طرف سے ہوئی ہے پارکس کے حوالے سے. کیوں؟ میں اگر پارک میں داخل ہوتا ہوں تو یہ میرا بنیادی حق ہے، لیکن عائشہ اکرم اگر پارک میں کوئی ایونٹ ارینج کرتی ہیں تو اس کی پرمیشن لینی چاہیے. تو عائشہ اکرم کا یہ حق، بنیادی حق نہیں تھا کہ وہ پارک میں جا کے ایک ایونٹ کرتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان کی بیٹی نہیں ہوں، میں نہیں جا سکتی تھی. نہیں جا سکتی تھیں آپ، غلط ہے. آپ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ آپ نے پرمیشن نہیں لے رکھی تھی اور آپ نے ایک ایونٹ ارینج کیا تھا. تو جو ایونٹ ارینج کرتا ہے اس کو پرمیشن لینا پڑتی ہے، لیکن میں واک کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس سارے انسیڈنٹ میں جو مینار پاکستان پہ ہوا، اس میں اگر قانون کی خلاف ورزی کسی نے کی ہے تو وہ عائشہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بغیر اجازت کے ایک ایونٹ ارینج کیا اور اپنے فالوورز کو بلایا کہ آؤ ہم وہاں پر ایک میٹ اپ کرتے ہیں. تو میٹ اپ جو ہے وہ ایک ایونٹ ہے. تو ایونٹ ارینج کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے. تو قانون کی خلاف ورزی جس خاتون نے کی تھی اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ سب کھڑے ہیں، لیکن مجھ جیسا غریب آدمی بیچارہ اگر واک کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے حقوق کے لیے آپ شیرین مزاری صاحبہ جو ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں. کچھ عقل و ہوش کے ناخن لیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.